اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہتاب حیدر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے ریکویسٹ کی ہے ہارون شریف صاحب کو، جن کے پاس گورنمنٹ سائڈ، ریگولیٹری سائڈ، ملٹی لیٹرل، بائی لیٹرل تمام سائڈز کا ایکسپیرینس ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ملٹی فیسٹڈ اور ڈیورسیفائڈ قسم کا ایکسپیرینس ہے، تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ ہمیں ٹائم دے اور ہم ان سے جو ہے وہ مختلف موضوعات کے اوپر بات کریں۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے ٹائم دیا۔ سر جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے تھوڑا سا ایجوکیشنل کیریئر اور جو پروفیشنل کیریئر ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا مختصراً بتائیں۔ میں یہ سوال اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں سر کہ پاکستان میں جو ینگسٹرز ہیں سر، ان کے اندر بڑی مایوسی ہے، چونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان میں اپرچونیٹیز اتنی نہیں ہیں جتنی کہ جو ہے موجود ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا اپنے کیریئر پاتھ کے بارے میں بتائیے۔ جی، سب سے پہلے تو مہتاب بھائی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا۔ اٹس آلویز اے پلیئر ٹو ٹاک ٹو یو۔ ویری کوئکلی، جیسے آپ نے انٹروڈکشن تو دے ہی دیا ہے، میں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا ہے، میں نے حکومت میں بھی کیا ہے، ریگولیٹری سائٹ پہ بھی کیا ہے، تقریباً 18 سال انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ بھی کام کیا ہے۔ تو میرا جو ایکیڈیمک کیریئر ہے جی، گورنمنٹ کالج لاہور سے میں نے اکنامکس میں BA کیا تھا، اس کے بعد میں نے ایریزونا سے MBA کیا تھا 88 میں۔ اس کے بعد میں بینکنگ سیکٹر میں کام کرتا رہا پاکستان میں اور فار ایسٹ میں 6-8 سال، اور اس کے بعد پھر مجھے اپرچونٹی ملی، میں اسکالرشپ پہ یونیورسٹی آف ہوائی چلا گیا، وہاں میں نے انٹرنیشنل بزنس پڑھا، پھر میں واپس آیا اور میں نے یہاں پر پھر سے فائنینس مارکیٹ تب کھل رہی تھی ارلی 90s میں، پرائیویٹ بینکس کو اجازت مل رہی تھی، تو میں نے وہاں کام شروع کر دیا۔ لیکن مجھے پبلک پالیسی کا شوق اس وقت پیدا ہوا جب میں جو ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھے، ایک بینکرز ایکوٹی ہوتا تھا، تو میں اس کا ڈائریکٹر تھا، تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ میکرو لیول پہ پالیسی کے گیپس کیا ہے۔ تو پھر میں اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا اور لنڈن اسکول آف اکنامکس چلا گیا۔ سو آئی اسٹڈیڈ ڈیولپمنٹ مینجمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ اکنامکس، MSc کیا۔ تو 3 میں نے ماسٹرز اور پوسٹ گریجویٹ ڈگری کر کے، تو پھر میں LSE سے جب واپس آیا تو میں نے سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن جوائن کیا ایز ایگزیکٹو ڈائریکٹر، بلکہ میں نے اور خالد مرزا نے وہ کنورژن اس کی جو تھی فرام کارپوریٹ لا اتھارٹی سے SECP، اس کو مینج کیا۔ دیٹ واز اے فیسینیٹنگ ایکسپیرینس۔ یہ پہلا موقع تھا جہاں میں نے پھر بڑا کلوزلی پولیٹیکل اکانومی کو سمجھنا شروع کیا۔ فوجیوں کی حکومت تھی، میرے جو باس تھے وہ شوکت عزیز صاحب تھے، تو ہم نے دیکھنا شروع کیا کہ پہلے تو سب لوگ بہت زیادہ پروفیشنلی ڈیل کر رہے تھے، آہستہ آہستہ انہوں نے کمپرومائزز شروع کر دیے پولیٹیکل فورسز کے ساتھ، کمپنیز کے ساتھ۔ تو دیٹ واز دا ٹائم جب میں نے پھر سے چھوڑ کے میں UK گورنمنٹ میں ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ چلا گیا، اور پھر ورلڈ بینک میں میں نے 6 سال ایز سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا سینئر ایڈوائزر کام کیا۔ پھر جب میں نے وہ بریک لی، سبیٹیکل کی، تو یہ پرائم منسٹر تب الیکٹ ہو گئے، ان سے میرا رابطہ، انہوں نے میرے کہا کہ آپ آ جائیے۔ تو پھر میں 1 سال، جیسے آپ کو ریسنٹلی میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین رہا، اور اس کے بعد میں نے پھر ریزائن کر دیا۔ سر مجھے یہ بتائیں، آپ نے خود ابھی بتایا کہ آپ کی لاسٹ اسائنمنٹ ایز چیئرمین BOI تھی، بورڈ آف انویسٹمنٹ، تو آپ نے ریزائن کیوں کیا تھا سر؟ جی، اس پہ آنے سے پہلے میں اس سے جڑا ہوا تھوڑا سا سوال ہے، یہ ٹیکنوکریٹس گورنمنٹس کے ساتھ چل کیوں نہیں سکتے؟ جی میں بالکل بتاتا ہوں جی، لیکن پہلے بتا دوں کہ میں کرنٹلی کیا کر رہا ہوں۔ کرنٹلی جی میں وزٹنگ فیلو ہوں انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز، یونیورسٹی آف سسیکس میں۔ ان کا ایک سینٹر ہے جو گلوبل رائزنگ پاورز پہ کام کر رہا ہے، تو میں اسے لیڈ کر رہا ہوں۔ میں چائنا پروگرام ان کے ساتھ شروع کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ کہاں سیریس نالج آ سکے کہ جو چینج آ رہی ہے چین کی ایکسپینشن سے، تو میں 1 سال کے لیے بھی ان کے ساتھ منسلک ہوں۔ یہ میرا کرنٹ آکوپیشن ہے۔ جی میں نے ریزائن اس طرح کیا تھا کہ دیکھیے، جب آپ کو یاد ہوگا جب میں بورڈ آف انویسٹمنٹ میں تھا، تو کچھ چیزیں اس وقت انویسٹمنٹ کو میری ان اے وے سکسیس بھی تھی، اور میرے کلیگز کی سپورٹ بھی تھی کہ پرائم منسٹر کے ریڈار پہ 2 پیغامات بڑے کلیئر ہم نے ڈال دیے تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ ویلتھ کریشن اچھی چیز ہے اور آپ اس کو پروموٹ کریں، کیونکہ دیر واز اے مائنڈ سیٹ ان بیوروکریسی، ابھی بھی ہے، کہ جو ویلتھی لوگ ہیں وہ ضرور کوئی غلط کام کر رہے ہیں نا۔
دوسرا ہم نے میسج یہ دیا تھا کہ آپ دنیا سے کہیں کہ وی آر اوپن فار بزنس اور ہم ایز آف ڈوئنگ بزنس کو بہتر کر رہے ہیں. تو ان دونوں فرنٹس کے اوپر اگر آپ کو یاد ہو کہ میرے دور میں 28 پوائنٹ ہم نے ہسٹوریکلی ہائی ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس پہ گین کیے تھے 2019 میں. اس کے علاوہ ہم نے سعودی عرب، قطر، یو اے ای، چائنا، ملیشیا کے دورے کیے اور ان سے ایک بڑی فرم کمٹمنٹس بھی انویسٹمنٹس کی لے لی تھی کہ ہم نے ایون پروجیکٹ کے اوپر اگریمنٹ ہو چکا تھا. اچھا، یہ جو ٹائم آپ کا ہے کہ میں اس کو جو ریزائن کرنا کو اپنی ذات کی بجائے میں اس کا نا ذرا انسٹیٹیوشنل کانٹیکس میں آپ کو بتانا چاہوں گا. تو جب یہ تو 3 طرح کی ریزسٹنس ایک جو آؤٹ سائڈر آتا ہے اس کو فیس کرنی پڑتی ہے. سب سے پہلی ریزسٹنس جو ہے وہ بیوروکریسی کی ہے، کیونکہ بیوروکریسی جو ہے وہ پاور چھوڑنا نہیں چاہتی اور اپنا ان کا ایک کمفرٹ زون ہے جس کے اندر رہنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو ریزسٹ کرتے ہیں. بیوروکریسی آپ کو سپورٹ تب تک کرتی ہے جیسے جیسے میں منسٹر آف اسٹیٹ تھا، جب تک ویزیبلی وزیر اعظم میرے پیچھے نظر آ رہے. اگر مجھے وزیر اعظم اور فائنانس منسٹر کی سپورٹ نظر آ رہی ہو تو بیوروکریسی آپ کے ساتھ کام کرتی ہے. جو ہی وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کمزوری آ رہی ہے وہ آپ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. دوسری چیز اس کے اندر ہے سیاسی، کہ دیکھیں جو سیاسی لوگ ہیں خاص طور پہ ابھی کرنٹ حکومت میں، ایک تو ان کا تجربہ کم ہے اور انٹرنیشنل تجربہ تو بالکل ہی نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آبویسلی انہوں نے ایک جدوجہد کی ہے تو وہ ریزینٹ کرتے ہیں کہ کیبنٹ کی پوزیشنز غیر سیاسی لوگوں کو کیوں جا رہی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ان کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. مجھے کوئی ایسی ریزسٹنس سیاسی لوگوں سے نہیں تھی، میں نے ان کو اپروچ کیا، سمجھایا تو انہوں نے میرے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا. تیسری چیز یہ تھی کہ کیونکہ بی او آئی لائم لائٹ میں بھی آ رہا تھا، میڈیا میں بھی آ رہا تھا، کچھ کام بھی چل پڑا تھا، تو میرے کچھ اپنے ٹیکنوکریٹکلی بہت انسیکیور ہونا شروع ہو گئے. کیونکہ وہ یہاں پر ہوتا اس طرح کہ جو بھی آدمی گیج آپ کی سکسیس اس طرح نہیں ہوتی کہ آؤٹ کم کیا ہے، انفارچونیٹلی وہ اس طرح گیج ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر آپ کو کتنی دفعہ مل رہے ہیں. سو پرائم منسٹر مجھے خاصا مل رہے تھے تو لوگ انسیکیور ہونا شروع ہو گئے. اور چوتھی اور آخری وجہ یہ تھی کہ انفارمل ایکسس ٹو پاور جن لوگوں کا بڑھتا جا رہا تھا، انفارمل، وہ ان کی انٹرفیئرنس بڑھتی جا رہی. میرے نالج کے بغیر لوگ انویسٹمنٹ کے ایمبیسڈرز لگا دیے جاتے تھے، کوئی انگلینڈ میں لگا دیا، کوئی امریکہ میں لگا دیا. میرے نالج کے بغیر لوگ وہاں پر مجھے سیکنڈ گیس کرتے تھے. میں نے حکومت کو بہت سمجھایا کہ اگر آپ کسی پروفیشنل کو لاتے ہیں، دیکھیں اگر تو کوئی اکانومسٹ یا کوئی جس آدمی نے یہ کام کیا ہے یا کوئی بڑا ریسرچر میرے کام پہ کامنٹ کرتا ہے یا کامنٹیٹر، تو میں بالکل جواب دوں. لیکن اگر ایک آدمی جس کا بالکل نالج نہیں ہے، وہ بیٹھا دنیا کے کسی کونے میں انشورنس بیچ رہا ہے لیکن پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے، آپ اگر اس کو لیں گے تو میری توجہ اصل کام سے ہٹ جائے گی. تو ان 3-4 فیکٹرز کی وجہ سے میں ووکل ہو گیا. لیکن جو مین وجہ مجھے لگتی یہ ہے کہ ایک تو یہ جو انفارمل پاور سٹرکچر کے لوگ تھے میں ان کی بات کم سنتا تھا. دوسرا میں بیوروکریسی کو نیمنگ اینڈ شیمنگ کرتا تھا کہ جی آپ کو یہ ڈیڈ لائن دی تھی، آپ نے یہ کام نہیں کیا. وہ ان کو بالکل پسند نہیں آتا. انہوں نے پھر میری شکایات کرنی شروع کر دی، میری ایکسس پی ایم آفس میں گھٹانی شروع کر دی. تو مجھے ایک فیصلہ کرنا تھا کہ میں اس انوائرمنٹ میں کل کو ڈیلیور نہیں کر پاؤں گا تو پھر میرے اوپر بلیم آئے گا. تو میں پھر ڈگنیٹی کے ساتھ علیحدہ ہو گیا. اور یہ ڈگنیٹی کا لفظ بڑا ضروری ہے جو میں نے اپنے بعد دیکھا ٹیکنوکریٹس کا. Unfortunately, they have not been dealt with a dignified manner, including your finance. سر unceremoniously آپ کا اشارہ ہے کہ کچھ لوگوں کو نکالا گیا ریسنٹلی. سب کو، کچھ کو نہیں، سب کو. دو تو بھی ریسنٹلی ہوا ہے سر. دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک پروفیشنل نے عرصہ کام کیا ہے، آپ اس کو بلائیں، اس کو عزت دیں، اس کا کام اکنالج کریں. اس کو آپ خود ہی بتا دیجئے کہ بھائی ہم نے کسی اور کو لگانا ہے، 4 اچھے الفاظ بول دیجئے، وہ بھی خوش ہو جائے گا اور وہ چلا جائے. لیکن اگر ایک بیوروکریٹ آپ کو بلاتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ جی اب آپ فائر ہو گئے، I think that is absolutely unnecessary. پھر کوئی اچھا پروفیشنل سامنے نہیں آئے گا. یہ وجوہات تھی. اور میں اللہ کا بڑا احسان ہے جی میرے اوپر کہ میں اب جب بیک دیکھتا ہوں پیچھے
تو میرا خیال ہے میرا فیصلہ بالکل درست تھا. آپ دیکھیں بورڈ آف انویسٹمنٹ کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. انفارچونیٹلی چیزیں بدل گئی ہیں, ترجیحات بدل گئی ہیں, تو اس لیے IMF پروگرام آ گیا, پھر کووڈ کی پینڈیمک آ گئی, تو اب تو انویسٹمنٹ والا سین ویسے ہی تبدیل ہو گیا. اچھا سر, ایک اگر آپ مجھے اجازت دیں, یہ تھوڑا سا نیمنگ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں آپ سے موقع مجھے ملے تو مجھے یہ سوال ضرور کرنا چاہیے. ایک پرسپشن ہے وہ یہ ہے کہ عبدالرزاق داؤد صاحب جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں تھے آپ سے, کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک. وہ کیوں نہیں تھے سر؟ یہ تو ان کو پتا ہوگا جی, لیکن میری جو وہ بھی ایک ٹیکنوکریٹ ہے. جی اور میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ اس ٹائم ایکسپورٹس کی پرفارمنس دیکھ لیں تو اگر آپ یہ دیکھیں سر کہ اگر کوانٹٹی وائز ایکسپورٹس کو دیکھیں تو ایکسپورٹس کی کوانٹٹی کم ہوئی ہے. یہ پرائسز کی وجہ سے ہے کہ تھوڑی سی ایکسپورٹس اتنی ہے جتنی پچھلے سال ہے. حالانکہ یہ جو پیریڈ ہے کمپیریبل, اس میں کووڈ نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا فروری مارچ کے بعد کووڈ آیا تھا, تو ان کی اپنی پرفارمنس بھی کوئی اتنی جو ہے وہ جو ان کی بیسک رسپانسبلٹی ہے اس میں اچھی نہیں ہے. اور امپورٹس آپ یہ دیکھیں سر مارچ میں 70% سے زیادہ بڑھ گئی ہیں. جی تو میں کم سے کم آپ کتنے گیرنٹ کو رکھنا چاہتے ہیں؟ پرسنالٹیز, ایک تو میرے حساب سے یہ غلط پرسپشن ہے کہ بزنس مین ٹیکنوکریٹ ہوتا ہے. بزنس مین جو ہوتا ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی, تو ان کو بزنس کی سمجھ ہے, وہ ایک بزنس مین ہے. جو ٹیکنوکریٹ ہے وہ کوئی انجینئر ہوگا, اکانومسٹ ہوگا, ڈاکٹر ہوگا, تاکہ وہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ کو ڈیل کرتا ہے. سو ایک تو میں آپ کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ایک تو انہوں نے اپنی جو ان کی کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ کام لے لیا تھا. ایڈوائزر ٹو کامرس, انڈسٹری, انویسٹمنٹ, تو وہ ان اینی کیس ایک آدمی کے لیے وہ توجہ نہیں دے پا رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ میں نے ان کو بتایا بھی تھا. اور پھر دیکھیں ایونچولی یہ ہوا کہ انڈسٹری کا بھی نیا منسٹر لگ گیا سب. اچھا, ایک اس میں اسٹرکچرل ایشو تھا کہ قانوناً بورڈ آف انویسٹمنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کے آفس کو رپورٹ کرتا ہے. جی سر. انہوں نے اس کو انفارملی بیچ کے اندر ایک اور لیئر ڈال دی. میں اس لیئر کو ریزسٹ کرتا تھا, کیونکہ اگر انویسٹر جتنی لیئر زیادہ دیکھتا ہے انویسٹر کو اتنی الجھن بڑھتی ہے. میں ان کو سمجھاتا تھا کہ اگر آپ نے اس کو کسی وزارت کا بنانا ہے ڈویژن, تو پھر آپ کو ایک چیئرمین یا منسٹر آف اسٹیٹ کی ضرورت نہیں ہے, آپ ایک سیکرٹری لگا دیجئے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے اس کو عزت دینی ہے کہ انویسٹر کے کام ہو رہے ہیں اور اس کو نظر آئے کہ وزیر اعظم کا آفس ویزیبلی پیچھے ہے, اور قانون بھی یہ کہتا ہے, تو میں نے ایک بورڈ بنایا تھا جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرے گا. لیکن جو ریزسٹنس تھی وہ یہ تھی کہ اس بورڈ کو وہ ملنے ہی نہیں دیتے تھے نا بار بار. سو دوسری ٹینشن ان کے ساتھ یہ تھی. تیسری ٹینشن غالباً جو میں نے عرض کیا شروع میں کہ انسیکیورٹی آ جاتی ہے کہ جب دیکھیں ہماری ایکسپورٹ پرفارمنس کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے کیا کر لیا. ہم منتھ وائز کہتے ہیں اس مہینے بڑھ گئی, اس مہینے گھٹ گئی, ہم نے یہ کر دیا, اس ملک کی بڑھ گئی. دیکھیے جو بنگلہ دیش ہے, کمبوڈیا ہے, ہمارے ویتنام وغیرہ تو بہت آگے چلے گئے ہیں. ہمیں اپنا ایمنگ ہائی کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پش کرتا تھا ہر میٹنگ میں کہ جی ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں ہے جس کو میں بیچ سکوں. دیکھیں نا, یو نیڈ ٹو ہیو اے ٹریڈ پالیسی, انڈسٹریل پالیسی. اس پہ غالباً جو میرے کلیگز تھے وہ اریٹیٹ ہوتے تھے کہ یہ کیوں پش کرتا ہے. میں ان سے کہتا تھا کہ انویسٹر میرے سے 2 سوال پوچھتا ہے کہ آپ کی پالیسی کیا ہے, انسینٹیوز کیا ہے, اور اس کو کنسسٹنٹ کیسے رکھیں گے, کیونکہ پاکستان کی ہسٹری میں کنسسٹنسی از دا بگیسٹ کوسچن مارک. تو میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کے اوپر جو تھے وہ تھے. پرفارمنس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا, پرسنالٹیز کا تعلق نہیں تھا, لیکن پھر وہ کالیگز کے اندر آ جاتا ہے. میں نے اس پہ میں تو کام کر رہا تھا, کبھی اتنا غور بھی نہیں کیا. جی ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ کے زمانے میں سعودی عرب سے, یو اے ای سے, قطر سے بڑے ہی امپورٹنٹ انویسٹمنٹ کے معاہدے ہوئے اور اربوں ڈالرز کے ہوئے. مجھے یہ بتائیں سر, یہ میٹیریلائز کیوں نہیں ہو سکے؟ یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے, اور اس کے اوپر میں یقیناً اب میرے 2 سال ہو جائیں تو انفیکٹ آئی انٹینڈ ٹو رائٹ اباؤٹ اٹ. دیکھیں مہتاب, یہ پاکستان کا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان ابھی تک ہسٹوریکلی جو بھی ہمیں انویسٹمنٹ آئی ہے ممالک بائیلیٹرل,
وہ ہم نے اپنی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ یوز کر کے لی. ہم نے یہ انویسٹمنٹ جو ہے کمرشل ویلیو پروپوزیشن پر نہیں لی کہ جی ہم آپ کو یہ کمرشل ایک ڈیل دے رہے ہیں نا. تو آپ کو یاد ہوگا جب ہم ان ممالک میں گئے, کیونکہ میں ان سب دوروں میں وزیر اعظم کے ساتھ تھا, تو وہاں پر 3 طرح کی بات چیت ہوئی تھی. ایک بات چیت یہ تھی کہ ہمیں بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے کچھ امیڈیٹ سپورٹ چاہیے جو ڈپازٹس رکھے گئے تھے. میں نے اس وقت بھی یہ سوال ریز کیا کہ ان ڈپازٹس کی سسٹینیبلٹی کیا ہے نا, اور میں نے ایک پرپوزل دی کہ کیوں نہ ہم ان ڈپازٹس کو پرائیویٹ ایکوٹی فنڈز میں کنورٹ کر کے پروجیکٹس میں ان کو شیئرز دے دیں تاکہ یہ لانگ ٹرم ہمارے پاس آئے. بالکل ٹھیک ہے. دوسری پروپوزیشن یہ تھی کہ جی ہم آپ سے لانگ ٹرم اکنامک انویسٹمنٹ پارٹنرشپ بنانا چاہتے ہیں. دیٹ از ویئر مائی رول کیم ان, اور میں نے باقاعدہ ایک تو ایم او یو ہوتا ہے, ہم نے فریم ورک اگریمنٹ سائن کیے بڑے اسپیسیفک پروجیکٹس کے کہ جی یہ 5 پروجیکٹ ابھی بھی مجھے یاد ہے. سعودی عرب سے میں نے, جو خالد الفلی ان کے وزیر تھے آئل کے, ایک انہوں نے کہا ہم ریفائنری پہ کام کرنا چاہتے ہیں, ان کی ایک کمپنی نے کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں آلٹرنیٹ انرجی میں, اور وہ کچھ پروجیکٹس کو پرائیویٹائزیشن سے خریدنا چاہ رہے تھے. تو بڑا کلیئر ایک مینڈیٹ تھا $21 ارب کا, $21 بلین کا. جب سلمان آئے تھے پرنس اپنا ہز ہائنس یہاں پر, تو انہوں نے, محمد بن سلمان نے اناؤنس بھی کیا تھا. اس کے بعد قطر سے ہمارا پیکج ریلیٹیولی چھوٹا تھا پر بڑا اسپیسیفک تھا. قطر نے کہا کہ جی میں 2 LNG پلانٹس خریدنا چاہتا ہوں. قطر نے کہا کہ مجھے ہمارا ایویشن کا بڑا اچھا تجربہ ہے, میں ایئرپورٹس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں, ان کو کارپوریٹ اینٹی بنا دیجئے. اور انہوں نے کہا کہ میں فوڈ سیکٹر کے اندر آپ کے ساتھ مل کے انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں. اچھا, اب یہاں پر جو چیز سمجھنے کی ہے مجھے اور آپ کو اور لوگوں کو, میرا ڈائلما یہ تھا کہ وزیر اعظم نے بہت اچھا کام کیا, ہائیسٹ لیول پہ اسپیس کھول دی. میں نے اس اسپیس کے اندر فریم ورک اگریمنٹ بنا دیے, پروجیکٹ آئیڈینٹیفائی کر دیے. انفارچونیٹلی وہ جو پروجیکٹس تھے, جب اسد عمر فائنانس منسٹر تھے, ہم نے جو LNG پلانٹس کی پرائیویٹائزیشن کی ڈیڈ لائن رکھی تھی, اور میں نے چارٹ بنایا تھا منتھلی, وہ جون 2019 تھی کہ ہم نے یہ بیچ دینے. آپ دیکھیے وہ ابھی تک نہیں بکے, لٹک رہے. اچھا, سو ہوا یہ, میں اور فائنانس منسٹر اس کو بڑا باقاعدگی سے مانیٹر کر رہے تھے. اب جب یہ میں نے بارہا یہ ریز کیا کہ یہ کام ہمیں ممالک نے بھی کہا ہے کہ ہم یہ جو انویسٹمنٹ لائیں گے یہ کرنٹ سٹیٹ آف بیوروکریٹک انسٹیٹیوشنز میں مٹیریلائز نہیں ہو پائے گی, کیونکہ نہ تو وہاں کیپیسٹی ہے, نہ وہ بہت وجوہات کی وجہ سے نہ وہ فیصلہ لے پاتے ہیں, اور ان اینی کیس جو منسٹری کا ایک سلو سٹرکچر ہے وہ کارپوریٹ سٹرکچر کی پیس کو میچ نہیں کر سکتا. میرا خیال ہے کہ میرے جو جہاں بیوروکریسی خلاف ہونا شروع ہوئی, جب میں نے وزیر اعظم کو یہ تجویز دی کہ آپ ان پروجیکٹس کو بیوروکریٹک سٹرکچر سے نکال کے ایز پرائرٹی پروجیکٹ ایک اسپیشل یونٹ میں ڈال دیں جہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر سے ایکسپرٹس کو بلائیں, وہ ان کے ساتھ ڈیل کریں, سٹرکچر کریں, اور بنا کے پکا کے پھر وزیر کو دے دیں کہ جی آپ کیبنٹ سے اپروو کرا لیں. سو ریزسٹنس مجھے آنی شروع ہو. یہ چاہتے تھے کہ جی آپ کیا کہہ رہے تھے, آپ کی آواز کٹ گئی تھوڑی سی. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ ایک اسپیشل پرپز وہیکل بنے اس کام کے لیے. جی میں کہہ رہا تھا ایک اسپیشل ڈیلیوری یونٹ بنے جس کے اندر آپ 10-12 انجینئر, بینکرز, آئل ایکسپرٹس کو بٹھائیں جن کو یہ کام آتا ہے. دیکھیں نا, جب ہمارے پاس آرامکو آتا تھا اس کے پاس اکانومسٹ بھی ہوتے تھے, اس کے پاس PhD ان منرلز اینڈ آئلز بھی ہوتے تھے. یہاں پر ہمارے ایڈیشنل سیکرٹری اور جوائنٹ سیکرٹریز کو وہ سب جنرلسٹ ہے نا. سو میں نے کہا کہ آپ ان سے لے لیجئے, یہ نہیں کر پائیں گے. ہم جو ہیں اس کو اسٹرکچر کرتے ہیں ان این انڈیپینڈنٹ اسپیس ایٹ فاسٹ پیس. پرائم منسٹر کو ہر مہینے رپورٹ ہوگی. جب یہ اسٹرکچر ہو جائے گا پھر منسٹری کے تھرو اس کو آپ لانچ کر دیجیے. وہاں پر بہت اسٹرانگ ریسپانس آنی شروع ہو گئی, خاص طور پہ ایویشن ڈویژن کی. انہوں نے کہا کہ ایئرپورٹس کا کام تو بہت سیکورٹی لنکڈ ہے. پھر سعودی عرب جو تھا وہ ریکوڈیک میں بھی انٹرسٹڈ تھا, وہ سیاست انوالو ہو گئی.
सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो गए। तो मैंने, जो मेरी आखिरी मुलाकात हुई वजीर आजम से 1-to-1, मैंने उनसे फिर दरखास्त की कि जी आप इसको लीड अगर नहीं करेंगे तो इतनी फ्रेगमेंटेशन है सिस्टम में, ये कोऑर्डिनेट नहीं हो पाएगा और हम ये इन्वेस्टमेंट लूज कर जाएंगे। लेकिन वही हुआ कि ब्यूरोक्रेसी ने कैप्चर कर ली वो स्पेस, और फिर मैं जो था, मुझे ये फिक्र हुई, क्योंकि मेरा एक आदत है, इंटरनेशनल तजुर्बा है, मैंने एक 1-to-1 रिलेशनशिप बनाया हुआ था पार्टनर्स के साथ, बहुत स्ट्रांग। सो मुझे ये खौफ पैदा हो गया कि मेरा अपनी क्रेडिबिलिटी अब एट स्टेक आ जाएगी, क्योंकि अगर मैं इनके काम नहीं करा पाऊंगा तो वो ब्लेम तो मुझे करेंगे। सो इसलिए डिलीवर नहीं करेंगे तो बिल्कुल, तो मेरा वहां से फिर डिग्निफाइड तरीके से निकल जाना ही बेहतर था। और अनफॉर्चुनेटली अब जो हिस्ट्री इज प्रूविंग राइट कि वो प्रोजेक्ट एक भी हम करंट सिस्टम में मटेरियलाइज नहीं कर पाए। ये हमें सोचने की बात है कि हमारी कैपेबिलिटी टू डिलीवर कमर्शियल ट्रांजैक्शंस इस कदर गिर गई है, और वो हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, हमें दुनिया क्यों ट्रस्ट करे। अगर हम, पहली बात यह है, हम ट्रांजैक्शन नहीं बना पाते, अगर बनाते हैं तो उसके अंदर पॉलिसी बदल जाती है, अगर पॉलिसी नहीं बदलती है तो डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है और रिजॉल्व नहीं होता, और इवेंचुअली ये बड़े प्रोजेक्ट पैकअप। ये 4 चीजें पाकिस्तान को सोचने की जरूरत है कि आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो पॉपुलिस्ट रिफॉर्म से नहीं आती है, क्रेडिबिलिटी ट्रांजैक्शन करने की सलाहियत और उसको सस्टेन करने से आती है। बिल्कुल ठीक है सर यहाँ पे एक वक्फा लेते हैं और आप हमारे साथ ही रहें, क्योंकि इस वक्फे के बाद हम आप हारून शरीफ साहब से ये बेसिकली ये पूछेंगे कि वो प्रोजेक्ट्स जिसमें आर्मिको जैसी दुनिया की बड़ी कंपनी और यहाँ पे किन किन प्रोजेक्ट्स के अंदर वो कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, और क्यों वो इन्वेस्टमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर मटेरियलाइज हो सकी। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।